الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا۔ دعا اصل میں ہے کیا اور اس کی فضیلت قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث پاک سے ہمیں اس کی کتنی فضیلت ملتی ہے۔ دعا ایک مکمل عبادت ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ایک عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم دعا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا اور عبادت میں تکبر کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک میں انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا فرمائے، اور دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی عادت ڈال دی، جس میں گویا کہ اسے اللہ رب العالمین نے حکمت عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جس پر دعا کے راستے کھول دیے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اب جو شخص رب العالمین سے دعا فرمائے گا، دعا کرے گا، التجا کرے گا، رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، رب العالمین اس سے خوش ہوگا۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے کاروبار کی، اپنے مال کی، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، رب العالمین خوش ہو کر اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہ تو اگر آپ ان سے کچھ مانگیں گے تو وہ اگر دیں گے بھی تو ناراض ہو کر، اور رب العالمین ایسا عظیم رب ہے جب اس سے کوئی مانگتا ہے تو وہ خوش ہو کر دیتا ہے، اور اگر اس سے کوئی نہیں مانگتا تو حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ تو دعا ہمیشہ کیا کریں۔ دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں بہتری ہو اور اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ کیا کرے وہ دعا کیا کرے، تو رب العالمین دعا کے صدقے اس کی بیماریوں کو دور فرمائے گا، اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اب اصل بات جو ہے وہ دعا ہوتی قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دعا کی نہ قبول ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا یقین نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رب العالمین سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ پیش کرتا ہے۔ یعنی جب وہ دعا کرتا ہے تو رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب اس کا یقین ہوتا ہے کہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا تو رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا ایسے نہ کرو کہ اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ آپ دعا کریں اے رب العالمین ہمیں یہ عطا فرما تو اپنی رحمت کاملہ سے، اور اس کے لیے خاص بات یہ ہے کہ رزق حلال کھائیں، آپ کا جسم پاک ہو اور آپ کے کپڑے پاک ہو، آپ کا بدن پاک ہو جب آپ دعا کریں۔ اس یقین کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ رب العالمین آپ کی، میری، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہماری جملہ تکلیفوں کو دور فرمائے، اور خاص طور پر رب العالمین سے اس کا کرم مانگا کریں۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ دعا میں کیا مانگا کریں؟ دعا میں رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت مانگا کریں، اس کا فضل مانگا کریں۔ جب آپ رب العالمین سے اس کا فضل مانگیں گے، اس کی رحمت مانگیں گے، رب العالمین آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔